وقت علی غضبی، میرے غصے کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کتنا بڑا گناہگار ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے تو گناہ ایسے ہیں کہ میں کیسے بخشا جاؤں گا، نا امید ہو جاتا ہے انسان، مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی کے اندر آ کے یہ الفاظ کہتا ہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں، اتنے مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، میری رحمت میرے غصے کے اوپر بھی غالب ہے، اور میری رحمت تیرے گناہوں سے بھی کہیں وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ابن آدم، اگر تیرے گناہ اتنے بھی ہو جائیں جتنی یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ہے، فرمایا کہ اگر تیرے گناہ اتنے بھی ہو جائیں تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا جو ہے یہ میرے پاس تو گناہوں کا بھر کے لائے۔ فرمایا کہ اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا، فرمایا کہ میں ان تیرے آسمان کے درمیان کے خلا کے گناہوں کو اپنی رحمت کے اندر اور تیری نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ اللہ تو وہ ذات ہے، فرمایا کہ میں تیرے گناہوں کو جو ہے تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں فرمایا کہ اللہ جن کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ گناہ جو ہے انسان کے زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر جتنے گناہ بھی ہوں اللہ کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ فرمایا کہ ابن آدم، تیرے لیے میری توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جب تک تیری موت کا وقت نہیں آتا، تیری موت کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے اگر تو مجھ سے معافی مانگ لے، تیرے گناہ جتنے مرضی ہوں میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ لیکن مایوس نہیں ہونا، تو نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے قتل کیے ہوئے تھے 100 اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا تو اس بندے نے اس کو مایوس کر دیا، نا امید کر دیا، کہا تیری بخشش تو ہوتی نہیں ہے، تیری بخشش نہیں ہونی، تو نے اتنے گناہ جو ہے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں، تیری بخشش نہیں ہونی۔ وہ مایوس ہو کے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، کہا کہ بھی میں نے تو میری بخشش تو نہیں ہے، اس کو بھی کیا کر دیا، اس نے قتل 100 پورے کر دیے۔ اب اس کے بعد پھر اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کے پاس گیا، اس نے جا کے مسئلہ پوچھا، کہا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے، اس نے کہا ہاں تیری بخشش ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس ذریعے سے کہ تم یہ بستی جو ہے وہ چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، اللہ سے تو معافی مانگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ جنہوں نے اپنے آپ پہ بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ جتنے بڑے تو گناہ گار ہے، کتنا بڑا گناہ گار ہے، اللہ اکبر۔ وہ کفل جو اتنا بڑا گناہ گار تھا، جس نے اپنے چچا کی بیٹی کو قرضہ دیا تو اس بات پہ کہ اس کو گناہ کے اوپر آمادہ کیا، اور چچا کی بیٹی مجبور تھی، جس کا خامن فوت ہو گیا، بچے تھے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ماں ہے، ماں بچوں کی بھوک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، بھوکا نہیں دیکھ سکتی بچوں کو۔ اب بچوں کی بھوک کے لیے ماں اس کے پاس قرضہ لینے جاتی ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ بھی میں قرضہ اس بات پہ جو ہے اس شرط کے اوپر دوں گا، اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہے اللہ سے ڈر جا، اللہ سے جو ہے وہ ڈر جا۔ کہا کہ میں اسی طرح تمہیں قرضہ دے سکتا ہوں، دے دیا۔ پھر جب وقت آیا لینے کے لیے وہ آئی تو اس نے کہا گناہ کے لیے آمادہ کیا اس کو، اللہ اکبر۔
تو وہ کیا پھر کہتی ہے، وہ رونے لگ گئی، آنکھوں سے آنسو